بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشہرۃ الفتوائیہ ومن جملۃ الظنون التي توہم حجیتها بالخصوص الشہرۃ بالفتویٰ فی الفتویٰ۔ توجہ فرمانی آقا جان انشاءاللہ۔ بات ہماری یہ چلی تھی کہ آیا تعبد بالظن جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ پہلے ہم اصل دیکھتے ہیں، تاسیس سے اصل کرتے ہیں کہ اصل اس عمل بالظن کے بارے میں کیا ہے۔ وہاں ہم نے کہا تھا کہ عمل بالظن کے بارے میں اصل حرمت العمل ہے، لیکن کچھ ظنون ہیں جو بدلیل اس اصل سے خارج ہیں۔ توجہ فرما لیا۔ ان میں سے بات ہم نے کی تھی حجیت ظواہر کی۔ پھر اسی موضوع میں چلتی آئی بات کہ بعض لوگوں نے کہا تھا کہ اجماع منقول بھی انہی ظنون خاصہ میں سے ہے، اس پر بھی ہم نے بات کر لی۔ آج بات جو شروع ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ شہرت فتوائیہ بھی ظنون خاصہ میں ہے، یعنی کیا کہ یہ بھی بدلیل حرمت العمل بالظن سے خارج ہے۔ توجہ فرمانا آگا۔ شہرت مشہور ہونا، لغوی معنی ہوتا ہے ظہور، لیکن جہاں وہ مراد نہیں ہے۔ شہرت ایک ہوتی ہے شہرت روائی، ایک ہوتی ہے شہرت عملی، اور ایک ہوتی ہے شہرت فتوائی۔ شہرت روائی میری جان یہ ہوتی ہے کہ تمام یا اکثر مشہور محدثین ایک روایت کو، ایک حدیث کو نقل کریں۔ اب اس سے غرض نہیں ہے کہ آیا اس کے مطابق فتویٰ بھی دیتے ہیں یا نہیں دیتے، لیکن اکثر نے، معروف نے اس کو نقل کیا ہے، اس کو کہا جاتا ہے شہرت روائی۔ ایک ہوتا ہے جان شہرت عملی۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ اگرچہ اس روایت کو تو اکثر نے ذکر نہیں کیا، کم نے ذکر کیا، لیکن عمل اس پر اکثر نے کیا ہے، اس کو کہتے ہیں شہرت۔ آپ نے شرح العلومہ میں کئی مقامات پر یہ لفظ پڑھے تھے کہ اگرچہ سندن تو ضعیف ہے لیکن عمل علماء اس کا جبران کرتا ہے، وہ وہی شہرت عملیہ ہوتی ہے۔ بہرحال یہ دو ہمارا موضوع بحث، ہمارا موضوع بحث ہے آقا شہرت فتوائیہ۔ یہ بھی آقا جان دو قسم کی ہوتی ہے، ایک محصل اور ایک منقول۔ محصل یہ ہے کہ آپ خود شروع ہو جائیں اور اکثر فقہا کے فتاوی کو دیکھ لیں۔ منقول یہ ہے کہ نہیں، علامہ نے اس کی نسبت دی ہے مشہور کی طرف۔ اچھا، شہرت فتوائیہ ہوتی کیا ہے؟ شہرت فتوائیہ یہ ہے کہ اکثر فقہا نے ایک مسئلہ فرعی میں ایک فتویٰ دیا، اکثر کا فتویٰ یہی ہے، لیکن اس فتوے کی بنیاد کیا ہے، مستند کیا ہے، یہ معلوم نہیں ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے شہرت فتوائیہ۔ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر فقہا کا فتویٰ یہی ہے کہ فلاں شے واجب ہے، لیکن اس فتوے کا مستند کیا ہے، کس روایت سے لیا ہے یا کہاں سے لیا ہے، وہ معلوم نہیں ہو تو اس کو کہا جاتا ہے شہرت فتوائیہ، شہرت فتوائی۔ ٹھیک ہے جی۔ اس شہرت فتوائی میں ہماری بحث ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ شہرت فتوائی حجت ہے، ان کی دلیلیں ہیں، لیکن آپ اگر پہلی سطر دیکھیں
تو شیخ اعظم نے ابتدا میں ہی اشارہ کر دیا کہ ہم اس کو کیوں، انہوں نے فرمایا التی توہما، یعنی وہم کی حد تک اس کو، جبکہ یقین ہوتا ہے، یقین کے بعد ظن آتا ہے، ظن کے بعد شک ہوتا ہے، شک کے بعد جا کر وہم آتا ہے۔ انہوں نے پہلے ہی جملے میں سمجھا دیا کہ لوگوں کو وہم ہے اس کی حجیت کا، اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو کسی صورت ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اچھا، یہ بات یہاں ختم ہو گئی۔ جو لوگ شہرت فتوائی کو حجت مانتے ہیں، گویا وہ اس کو ایک بطور دلیل مستقل قبول کرتے ہیں، کہ جیسے کتاب ایک مستقل دلیل ہے، سنت ایک مستقل دلیل ہے، اجماع کو جو سمجھتے ہیں، اس کے بعد عقل آ گیا تو 5ویں نمبر پر گویا شہرت فتوائی بھی ایک دلیل مستقل ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، جو لوگ شہرت فتوائی کی حجیت کے قائل ہیں، انہوں نے 2 دلیلیں دی ہیں، انشاءاللہ آج پڑھتے ہیں۔ شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ان مستدلین کا نام نہیں لیا، کتاب کا حوالہ بھی نہیں دیا، بس اتنا کہا ہے کہ بعد نے یہ دلیل دی ہے، لیکن شارحین نے یہی لکھا ہے کہ یا ان کی مراد سید علی طباطبائی صاحب ریاض المسائل رحمۃ اللہ علیہ، یا وہ مراد ہیں، یا شیخ احمد نراقی رحمۃ اللہ علیہ یہ مراد ہیں، گویا انہی 2 بزرگان کی طرف نسبت ہے۔ خوب، انہوں نے دلیلیں دی ہیں، وہ یہ ہے، وہ پہلی دلیل مفہوم موافقت۔ اچھا، وہ کیا ہے جی؟ مفہوم موافقت کیا ہوتا ہے؟ ہم نے وہاں پڑھا، یہی مثال ہماری جگہ دیتے ہیں کہ آیت مجیدہ ہے لا تقل لہما اف، کہ جب اف بھی ان کے سامنے جائز نہیں تو ضرب شتم بطریقن اولا، یہی کہتے ہیں نا۔ وہ یہ مثال یہاں دیتے ہیں کہ آپ جن ادلہ کے ذریعے خبر واحد کی حجیت کو ثابت کرتے ہیں، اگر ان ادلہ سے خبر واحد کی حجیت ثابت ہے تو شہرت فتوائیہ کی حجیت بطریق اولا ثابت ہے۔ کیوں جی؟ فرماتے ہیں خبر واحد میں ممکن ہے کہ راوی ایک بندہ ہو سکتا ہے وہ مومن بھی نہ ہو، لیکن آپ پھر بھی اس کو حجت مانتے ہیں۔ یہاں شہرت فتوائیہ کئی 100 کئی درجنوں علماء معروف فتویٰ دے رہے ہیں، سارے ماشاءاللہ عادل ہیں، سارے نیک ہیں، سارے مومن ہیں، تو یہ بطریقن اولا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خبر واحد بھی مفید ہے، ظن ہے، اور یہ شہرت فتوائی بھی مفید ظن ہے، اور یہ اس کی نسبت زیادہ مفید ظن ہے۔ پس اگر ان ادلہ سے خبر واحد کی حجیت ثابت ہو سکتی ہے تو شہرت فتوائیہ بطریقن اولا حجت ہے۔ شیخ اعظم اس دلیل کو ساتھ ہی رد کرتے ہیں۔ نمبر 1 بالکل آسان سے اگر آپ توجہ کریں گے تو لطف آئے گا، وہ کیا؟ جناب آپ کو یہ بات کس نے کہی ہے کہ خبر واحد کے حجت ہونے کا ملاک اس کا مفید ظن ہونا ہے؟ یہ کہا کس نے ہے؟ کہ اس لیے حجت ہے چونکہ مفید ہے نا، اس میں اور بھی علل ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ تعبداً حجت ہو، شارع نے کہا کہ بس عمل کرو، اب ہمیں ضرورت پوچھنے کی نہیں ہے کہ مفید ظن ہے یا نہیں ہے، اس میں اور بھی ہیں۔ تو جب اور بھی احتمالات اس کی حجیت میں ہیں، اذا جاء الاحتمال بطل، پہلی بات یہ ہے کہ یہ کہا کس نے ہے کہ خبر واحد فقط ظن مفید ظن ہونے کی بنیاد پر حجت ہے؟ نہ، ایسا کلیئر نہیں۔ توجہ کرنا، لطف آئے گا۔ نمبر 2، اگر آپ کی بات مان بھی لیں، بہت مزہ آئے گا،
کہ بالفرد مان لیں کہ جناب خبر واحد اس لیے حجت ہے چونکہ وہ مفید ظن ہے، ٹھیک ہے جی، اور شہرت فتوائیہ تو اس کی نسبت زیادہ مفید ظن ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے قیاس الاولویہ الظنیہ، وہ بھی مفید ظن۔ قیاس الاولویہ ظنیہ کیا ہوتا ہے؟ لطف لینا گا، وہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ اس محور کو تلاش کریں کہ اس کی حجیت میں محور کیا تھا، ملاک کیا تھا۔ ہم فرض کریں گے کہ خبر واحد کی حجیت کا معیار تھا اس کا مفید ظن ہونا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ وہ افادہ ظن اس شہرت فتوائیہ میں تو اس کی نسبت زیادہ ہے، بات سمجھ آئی نا جی؟ ٹھیک، تیسرے نمبر کہتے ہیں لہٰذا اگر وہ حجت ہے تو یہ بھی حجت ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ قیاس سے کام لے رہے ہیں، کہ آپ شہرت فتوائیہ کو خبر واحد پر قیاس کر رہے ہیں، کیا؟ چونکہ وہ بھی مفید ظن ہے، یہ بھی مفید ظن ہے، اور یہ اس کی نسبت زیادہ مفید ظن ہے، اس لیے جناب قیاس کا حجت نہ ہونا کنفرم ہے، قطعی ہے، جبکہ شہرت کا مفید ظن ہونا محتمل ہے، یعنی احتمال ہے کہ یہ مفید ظن ہوتی ہے، یا احتمال دیا جا سکتا ہے، ظن ہو مفید ظن احتمال دیا جا سکتا ہے کہ شاید یہ حجت ہو۔ اب مزہ لینے آگا، ایک سطر بنے گی بہت مزیدار۔ جس شے کے حجت ہونے کا ظن یا احتمال ہے، آپ اس کی حجیت کو ثابت کر رہے ہیں اس چیز سے کہ جس کا حجت نہ ہونا کنفرم ہے۔ بات سمجھ آئی یا اوپر سے گزر گئی؟ شہرت کا حجت ہونا محتمل ہے یا مظنون ہے، یہ تو ہو گیا نا جی، جبکہ قیاس کا بطلان کنفرم ہے، قطع ہے کہ قیاس حجت، تو جس شے کے حجت نہ ہونے کا آپ کو یقین ہے اس کے ذریعے آپ ثابت کر رہے ہیں اس کی حجیت جس کے حجت ہونے کا میں ظن یا احتمال ہے۔ یہ آپ کا کیسا استدلال ہے کہ جس کا حجت نہ ہونا کنفرم ہے اس سے ذریعے آپ ثابت کر رہے ہیں اس کی حجیت کو کہ جس کے ہونے کا احتمال یا ظن ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے مفہوم موافق اور قیاس اولویت کے فرق کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ قیاس اولویت اور چیز ہوتی ہے، مفہوم موافق اور چیز ہوتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں نا؟ کیوں؟ مفہوم موافق پر دلالت لفظیہ التزامیہ ہوتی ہے، جبکہ قیاس اولویت میں دلالت لفظیہ نہیں ہوتی۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ میں نے آپ کو پہلے سمجھایا کہ آپ نے دیکھا، فرض کیا نا کہ خبر واحد مفید ظن ہے، پھر آپ نے دیکھا کہ شہرت بھی مفید ظن ہے، پھر آپ نے دیکھا کہ شہرت کا افادہ ہے ظن خبر واحد کی نسبت زیادہ ہے۔ اب یہ سارا آپ خود بناتے گئے نا، اور پھر آپ نے قیاس کیا، اگر وہ حجت ہے تو یہ بھی حجت ہے۔ یہاں کہیں پر بھی کوئی دلالت لفظی نہیں ہے، مفہوم موافق میں الفاظ کی دلالت التزامی ہوتی ہے۔ لا تقل لہما اف، اگرچہ اس کی دلالت مطابقی اف پر ہے، لیکن انہی الفاظ کی دلالت التزامی ہے کہ جب اف جائز نہیں ہے تو ضرب و شتم بطریق اولا جائز نہیں ہے۔ آپ قیاس اولویت پر مفہوم موافق کا نام دے رہے ہیں،
لہٰذا یہ دلیل آپ کی قابل قبول نہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو پہلی دلیل جو حجیت شہرت فتوائی کے قائل تھے وہ تھی یہ مفہوم میں موافقت یا قیاس اولویات، شیخ عالم اس کو قبول نہیں فرماتے۔ دوسری دلیل ان کی دو روایات ہیں، ایک مرسلہ زرارہ اور ایک مقبولہ عمر ابن حنظلہ۔ ان کا جواب تو آج ہم یقیناً نہیں پڑھ سکتے، کوشش کریں گے کہ چلو روایات پڑھ لیں، پھر جواب انشاءاللہ اگلے درس میں۔ وَمِن جُمْلَةِ الظُّنُونِ الَّتِي تُوَہَّمَ حُجِّیَّتُہَا بِالْخُصُوص۔ مراد سمجھ آ گئی نا، باس کی ترتیب سمجھ آ گئی کہ اصل یہ تھی کہ حرمت العمل بظن، پھر ہم نے کہا تھا لیکن کچھ ظنون ایسے ہیں جو بدلیل اس اصل سے خارج ہیں۔ فرماتے ہیں ان ظنون خاصہ میں سے کہ جو بدلیل حرمت العمل سے خارج ہیں، بعض حضرات نے یہ وہم کیا ہے کیا کہ الشہرۃ فی الفتویٰ بھی ظنون خاصہ میں سے ہے۔ اب اگلی باتیں کتاب میں نہیں بتا دیں، شہرت فتویٰ سے مراد کیا ہے، شہرت عملی سے مراد کیا ہے، شہرت روائی سے مراد کیا ہے۔ خوب، الشہرۃ فی الفتویٰ، یہ شہرت فتویٰ کیا ہوتا ہے؟ توجہ آقا جان، الحاصلہ بفتویٰ جل الفقہاء المعروفین، کہ ہم نے دیکھا کہ تمام یا اکثر معروف فقہاء کرام کا فتویٰ یہ ہے۔ اب سواء کان فی مقابلہ فتویٰ غیرہم بالخلاف، اب چاہے ان کے مقابل میں کچھ شاذ لوگوں کا فتویٰ ان کے بالخلاف ہے یا نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ام لم یعرف الخلاف، یا ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ آیا کوئی مخالف یا موافق ہے یا ہم نے دیکھا۔ توجہ آقا جان، یعنی اگر آپ سے پوچھے کہ بھائی شہرت فتوائی کسے کہتے ہیں تو آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے اکثر معروف فقہا کا کسی مسئلہ شرعی میں ایک ہی حکم کا فتویٰ دینا، اس کو کہتے ہیں شہرت۔ شہرت کیوں کہہ رہے ہیں شہرت فتویٰ؟ وہ اس لیے کہ ہمیں ان کا مستند معلوم نہیں ہے کہ وہ کس بنیاد پر، یہ تو پتہ ہے کہ اکثر کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ واجب ہے، لیکن اس کی بنیاد کیا ہے اس کا ہمیں علم، تو اس کو کہا جاتا ہے شہرت فتویٰ۔ خوب، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ظنون خاصہ میں سے ہے اور حجت ہے۔ فرماتے ہیں ثم ان المقصود ہونا لیس تعرض لحکم الشہرت من حیث الحجیہ فی الجملہ، ہم جو یہاں بحث کر رہے ہیں وہ شہرت فتویہ من حیث الحجیہ فی الجملہ، کہ یہ جزء العلہ ہو کہ کچھ ہم اس کو لے لیں اور کچھ ہم خود محصل کر لیں اور پھر ملا کے ہم اس سے اطمینان پیدا کریں، وہ ہماری مراد نہیں ہے، بلکہ ہماری مراد ہم جو بحث کر رہے ہیں یہ ہے ان کے مقابل میں۔ توجہ کرنا آگا، جو لوگ اس شہرت فتوائیہ کو ظنون خاصہ میں شمار کر کے بطور دلیل مستقل قبول کرتے ہیں، ہم ان کے بارے میں بات کریں کہ ایسا نہیں ہے۔ بل المقصود، بلکہ ہم جہاں جو بات کر رہے ہیں ہمارا مقصد کیا ہے؟ ابطال توہم کونہا من الظنون الخاصہ، یہ جو لوگ بعض حضرات وہم کر بیٹھے ہیں کہ شہرت فتوائیہ بھی ظنون خاصہ میں سے ہے، ہم نے ان کے اس نظریے کو ابطال باطل کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے وَإِلَّا فَالْقَوْلُ بِحُجِّيَّتِهَا مِنْ حَيْثُ إِفَادَةِ الْمَظَنَّةِ بِنَارٍ، چونکہ اگر ہم ظن مطلق کی قائل ہو جائیں اور دلیل انسداد کو قبول کر لیں، پھر بات تو وہاں شہرت کی یا خبر روایت کی ہے نہیں، کیونکہ وہ تو یہ کہتے ہیں ہر وہ شے جو مفید ظن ہو وہ حجت ہے، اور وہ دلیل بناتے ہیں کس کو؟ دلیل انسداد وغیرہ کو۔ ہم ان کی بات نہیں کر رہے جو مطلق ظن کے قائل ہیں، ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو اس کو ظنون خاصہ میں شمار کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد ہے کہ ان کا نظریہ صحیح نہیں ہے۔
ان کے ساتھ ہم فی الحال بات ہی نہیں کر رہے جو ظن مطلق کی حجیت کے قائل۔ خوب فرماتے ہیں ان منشا توہم کونھا من الظنون خاصۃ عمران، یہ لوگ کیوں قائل ہو گئے شہرت فتوائیہ کی حجیت کے؟ فرماتے ہیں ان کے پاس دو چیزیں ہیں، ان دو چیزوں کو انہوں نے دیکھا اور یہ بنیاد بنا لیا انہوں نے، جس پر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جناب شہرت فتوائیہ حجت ہے۔ کون سے؟ عہد و ما، پہلی دلیل وہ یہ ہے ما یظہر من بعض، شیخ عالم نے ذکر نہیں فرمایا لیکن شارحین نے کہا کہ اس بات سے مراد یا سید علی طباطبائی صاحب ریاض المسائل ہیں یا پھر شیخ احمد نراکی رحمۃ اللہ علیہما، جو بھی ہے۔ دلیل یہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انا ادلۃ حجیت خبر الواحد، کہ وہ تمام دلیلیں جن کے ذریعے خبر واحد کی حجیت ثابت کی جاتی ہے، تدلو، وہ ساری دلیلیں دلالت کرتی ہیں علی حجیتہا، شہرت فتوائیہ کی حجت پر، کیوں؟ بے مفہوم الموافقہ، یہ دلیل دیتے ہیں۔ اچھا، مفہوم موافقت کی اس بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں اس لیے لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَحْصُلُ مِنْهَا الظَّنُّ الْأَقْوَى مِنَ الْحَاصِلِ مِنْ خَبَرِ کہ بسا اوقات خبر واحد عادل سے جو ظن حاصل ہوتا ہے اس سے کئی گنا قوی ظن اس شہرت فتوائی سے حاصل ہوتا ہے۔ وہاں ممکن ہے ایک راوی ہو یا دو راوی ہوں، ممکن ہے امامیہ بھی نہ ہوں، یہ تو ماشاءاللہ کثیر بھی ہوتے ہیں، سارے عادل بھی ہوتے ہیں، سارے امامی بھی ہوتے ہیں، تو ان سے حاصل ظن بطریقے نہ اولا۔ خوب، شیخ اعظم فرماتے ہیں ھذا خیال ضعیف، یعنی اصلاً اس کو دلیل ماننے کو تیار بھی، لفظوں پہ غور کیا ہے، یعنی انہوں نے ان کے لیے یہ لفظ بھی استعمال نہیں کیا کہ انہوں نے یہ دلیل دی ہے، یا ان کی ہم اس استدلال کو، یعنی کیا فرماتے ہیں ھذا خیال، دلیل تو دور کی بات ہے، فرماتے ہیں کہ یہ ایک خیال ضعیف ہے، تخیلہ بعض فی بعض رسائل۔ اچھا جی، وَوَاقَعَ نَظِيرُهُ مِنَ الشَّهِيدِ الثَّانِي فِي الْمَسَالِكِ، ایسی ہی بات، ایسی ہی ایک بات جیسے انہوں نے کیا ہے، شہید ثانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسالک جو شرح الاسلام کی شرح اس میں بھی کی ہے۔ اچھا، کیا کہا ہے؟ توجہ میری جان، وہ فرماتے ہیں کہ دو عادل اگر کوئی شہادت دے دیں تو آپ اس کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جواب ہوگا ہم کرتے ہیں۔ حالانکہ دو عادل جو گواہی دے رہے ہیں ان کی شہادت وہ مفید ظن ہے، کوئی مفید قط تو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو شہید ثانی کہتے ہیں اگر دو عادلوں کی گواہی مفید ظن ہونے کی بنیاد پر آپ کے لیے قابل قبول ہو، تو اگر کسی موضوع کے بارے میں شیعہ ہو جائے کہ چاند نظر آ گیا یا فلاں ہو گیا، تو یہ تو ان کی نسبت زیادہ اقوی ہے، اگر وہ حجت ہے تو یہ شیعہ بھی۔ اب یہاں ایک بات ہے، اس کو لکھ لیں گے تب یاد رہے گی، ایک ہوتی ہے شہرت، ایک ہوتا ہے شیعہ، معنی دونوں کا ایک ہے لفظی، شہرت یعنی مشہور ہونا، شیعہ معنی مشہور ہونا، لیکن آپ جب فقہ میں آئیں گے یا علمی دنیا میں آئیں گے یہاں یہ لفظوں کو علیحدہ علیحدہ استعمال کرتے ہیں۔ کیسے کہ اگر احکام کی بات ہو، احکام شریعہ کی، انہوں نے کہا نا شہرت فتوائیہ، شیعہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، بات اگر حکم کے مشہور ہونے کی ہو تو وہاں لفظ شہرت استعمال کرتے ہیں، یعنی شہرت کا تعلق احکام سے ہے۔ لیکن اگر بات موضوع کی ہو، فلاں مر گیا، یا ہم جیسے کہتے ہیں چاند نظر آ گیا، یہ موضوعات ہیں نا، جہاں یہاں اس قسم کی ہو تو وہاں پر استعمال کرتے ہیں لفظ شیعہ۔ تو آپ یوں کہہ دیں گے کہ شہرت کا تعلق احکام سے ہوتا ہے جبکہ شیعہ کا موضوعات سے۔ خوب، اب فرماتے ہیں واقع نظیرہ، اور ایسی ہی ایک بات جناب شہید ثانی رحمت اللہ علیہ نے مسالک میں فرمائی۔ اچھا کیا جی؟ انہوں نے یہ کہہ دیا وجہ حجیت الشیعہ ظنی، انہوں نے کہا کہ جو شیعہ
زن آور ہو، کسی بھی موضوع سے متعلق کرے، مشہور ہو گیا زنی ہے، تو وہ حجت ہے۔ کیوں حجت ہے؟ اس لیے کہ بے کون زن الحاصل منہ، چونکہ جو زن شیعہ سے حاصل ہوتا ہے وہ اقوی ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو شہادت ہے۔ وہاں صرف 2 بندے کہہ رہے ہیں، یہاں پر آدھا شہر کہہ رہا ہے، مثلا یا سارا شہر کہہ رہا ہے، یہ اقوی ہے۔ خوب یہ بات کی ہے۔ خوب شیخ فرماتے ہیں یہ جو میں نے اوپر کہہ دیا، ھذا خیال ضعیف، فرماتے ہیں ووجہ ضعف، میں کیوں اس کو ضعیف قرار دے رہا ہوں؟ اب لطف لینا ہے۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ ان الاولویت الظنیہ اوہن بمراتب من الشہرہ، ایک مرتبہ ہے شہرت کا، ایک ہے اولویت ظنیہ کا۔ شہرت بلند تر ہے، اولویت پست تر ہے، تو جو چیز بلند تر ہے آپ اس کو پست سے کیسے ثابت کرتے ہیں؟ فَكَيْفَ يُتَمَسَّكْ بِهَا فِي حُجِّيَّتِهَا، تو آپ کس بنیاد پر اولویت ظنیہ سے تمسک کرتے ہیں شہرت فتویہ کا؟ میں نے جہاں جو آپ کو بات بتائی ہے وہ بہت پیاری بات تھی، کون سی؟ کہ جناب یہ اولویت ظنیہ قیاس ہوتا ہے، جبکہ شہرت اور اس میں فرق ہے۔ شہرت میں کم از کم ظن بھی نہ ہو تو احتمال ہے کہ یہ حجت ہو، لیکن قیاس کا تو حجت نہ ہونا کنفرم اور قطعی ہے۔ جس چیز کا حجت نہ ہونا قطعی ہے، آپ اس کے ذریعے ثابت کر رہے ہیں اس کی حجیت کہ جس کے حجت ہونے کا ظن یا احتمال ہے۔ یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ایک نمبر 2 توجہ میری جان، دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس وجہ سے اس کو قیاس کر رہے ہیں چونکہ خبر واحد بھی مفید ظن ہوتی ہے، شہرت بھی مفید ظن ہے، لہذا خبر واحد میں بھی حجیت کا معیار مفید ظن ہونا ہے، اور وہ معیار یہاں پر بھی پایا جاتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں ان الاولویت ممنوعۃ راسا، یہاں اصلاً اولویت ظنیہ ہے ہی نہیں۔ وجہ لطف آئے گا، وجہ یہ ہے کہ آپ غلط سمجھ بیٹھے ہیں۔ آپ نے یہ سمجھا ہے کہ خبر واحد کے حجت ہونے کا معیار اس کا مفید ظن ہوتا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب، اس کا مفید ظن ہونا وجہ نہیں ہے، اس میں اور بھی احتمالات ہیں اس کی حجیت کے۔ تو جب معیار ہی صحیح نہ رہا تو آپ پھر اس کو یہاں پر کیسے جاری کریں گے اور اولویت ثابت کریں گے؟ سرے سے اولویت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ لِلظَّنِّ بل علم، پہلے کہا ظن، بلکہ ظن نہیں، فرماتے ہیں بلکہ ہمیں علم ہے اس بات کا۔ کس بات کا؟ ہمیں کنفرم ہے، ہمیں قطع ہے اس بات کی۔ کس کی؟ بِأَنَّ الْمَنَاطَ وَالْعِلِّيَّةَ فِي حُجِّيَّةِ الْعَاصِلِ، اصل کیا تھی آقا جان؟ او خبر واحد کی حجیت، کہ خبر واحد کی حجیت میں علت اور معیار فقط مفید ظن ہونا نہیں تھا۔ اگر وہ کنفرم ہوتا پھر تو بات آپ کی اولویت کی بنتی، اس میں تو اور احتمالات بھی موجود ہیں۔ بھائی جب ایک چیز خود اصل کے لیے وہ معیار حجیت نہیں ہے، آپ فرق کے لیے کیسے اس کو معیار بنا رہے ہیں؟ سرے سے اولویت ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا آجاں؟ یہ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات وَأَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ، اور اس سے بھی کمزور ترین بات اضعاف یہ ہے کہ تسمیت هذه الاولویہ فی کلام ذلک البعض مفہوم الموافقہ۔ حیرانگی ہمیں یہ ہے کہ یہ ہے قیاس الاولویہ، اور بعض حضرات نے اس قیاس الاولویہ کا نام رکھ دیا مفہوم موافقہ۔ مفہوم موافقت اور چیز ہے، قیاس الاولویہ، قیاس اولویہ میری جان یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز اصل میں معیار ہو اور وہی معیار کسی اور چیز میں پایا جاتا ہو۔
پھر ہم کہیں چونکہ اس کی وجہ سے اصل کا یہ حکم تھا تو وہی چیز اب فرع میں پائی جاتی ہے، لہذا اس کا حکم بھی یہ ہے، یہ ہوتا ہے قیاس اولیہ۔ جبکہ مفہوم موافقت میں ایسا وہاں لفظ دلالت التزامی کر رہا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اس سے بھی ضعیف کیا ہے کہ اس اولویت ظنیہ یا قیاس الاولویت کو نام دینا مفہوم موافقت کا یہ ضعیف تر ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ مفہوم موافقت یہ ہوتا ہے کہ انہو ما کانا استفادت حکم الفرع من الدلیل اللفظی الدال علی حکم مفہوم موافقت میں ہوتا ہے کہ ایک لفظ ہوتا ہے، کلام ہوتی ہے، اس کی ایک حکم پر ہوتی ہے دلالت مطابقی، اور اسی لفظ کی دلالت التزامی ہوتی ہے ایک اور مفہوم پر۔ جیسے ہم کہتے ہیں لا تقل لہما اف، اب اس کی دلالت مطابقی تو ہے اف کہنے پر، لیکن اسی کلام کی دلالت التزامی اس پر ہے کہ ضرب و شتم بھی جائز۔ مفہوم موافقت میں دلالت لفظیہ ہوتی ہے، قیاس اولویت میں، اولویت ظنیہ میں دلالت لفظیہ نہیں ہوتی، اور حیرانگی کی بات ہے کہ وہ اس اولویت ظنیہ کو نام دے رہے ہیں مفہوم موافقت کا، جو کہ درست نہیں ہے۔ ٹائم ہے ابھی انشاءاللہ۔ الامر الثانی، دوسری دلیل شہرت فتوائی کے قائلین وہ دیتے ہیں دو روایات کو۔ ایک روایت آج پڑھتے ہیں کہ انشاءاللہ چلو کل جواب سمیت۔ اچھا، ایک روایت جناب زرارہ سے ہے مرفوع مرسلہ، اور دوسری مقبولہ وہ ہے علیحدہ۔ خوب، دلالت مرفوعت زرارہ و مقبولہ عمر ابن حنظلہ علی ذالک، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس یہ دو روایات ہیں، ان کے ذریعے بھی شہرت فتوائی کی حجیت ثابت ہوتی ہے۔ اچھا جی، غور کرو۔ ففی الاولی، روایت مرفوع زرارہ، روایت یہ ہے قال زرارہ، تو یہ ساری باتیں آپ تعادل اور تراجی اصول مظفر کے چوتھے حصے میں پڑھ چکے ہیں، اور اللہ نے زندگی دی تو آپ انشاءاللہ پھر رسائل کی باب تعادل و تراجی میں بھی پھر پڑھیں گے، اور اللہ نے کامیاب کیا تو انشاءاللہ کفایہ کی دوسری جلد کے آخر میں پھر بھی اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ، اگر آپ ممبری اور سٹیجر نہ بن گئے تو۔ شرط یہ قال زرارہ، تو زرارہ کہتا ہے قل، تو میں نے امام خدمت عرض کی جلد تو فداک، یاتی عنکم الخبران او الحدیثان متعارضان فبأیہما نعمل۔ اب ہم لوگ دونوں آپ کی طرف نسبت ہے، دونوں آپ سے آئی ہیں، لیکن ایک میں حکم کوئی اور ہے، دوسرے میں کوئی اور ہے۔ ایہما نعمل، توجہ کرنا میری جان، روایت یہ ہے کہ قال، معصوم نے فرمایا خذ بمشتہر بین اصحابک، جو تمہارے دوستوں میں، احباب میں، علماء میں مشہور ہو اس پر عمل کرو، وَدَّعِ الشَّاذَ النَّادِرَ، اور جو شاذ اور نادر ہے اس کو چھوڑ۔ اچھا، قلت، پھر میں نے گزارش کی جناب انہما معاً مشہوران، دونوں ہی مشہور ہیں، معصوران عنکم، جناب سے منقول ہیں۔ امام نے فرمایا خذ بما یقولہ اعدلہما الی آخری، پھر یہ وہاں اصول مظفر میں یہ ساری روایت موجود ہے۔ اب توجہ کرنا آقا جان، اب یہاں پر غور کرنا ہے، خذ بمشتہر، ہمارا محل بحث یہ ہے کہ امام نے فرمایا خذ بمشتہر، اگرچہ راوی نے یا سائل نے جو سوال کیا وہ تو ہے دو روایتوں سے متعلق، ٹھیک ہے جی، لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ معصوم جب جواب دیتے ہیں تو وہ کلی ہوتا ہے، وہ خالی اسی سوال کی حد تک محدود۔ اب اگر ہم اس سے استدلال یوں کریں، کیسے کہ ان المراد بالموصول مطلق المشہور، وہ جو ہے خذ بمشتہر با موصول ہے،
جو بھی مشہور ہو. ہم یہاں سے مراد کیا لیں؟ مطلق مشہور، چاہے وہ روایت ہو چاہے وہ فتویٰ ہو، اگر یہ مراد لیں. کیوں؟ اس لیے کہ بے مشتہرہ مقابل میں کیا آ گیا؟ شاذ آ گیا. اس کا مطلب بات مشتہرہ مطلق لیں، ما موصول ہے اور صلہ بھی اسی کے ساتھ ہے، لہذا جو بھی ہے. یا ہم یہ کہیں کہ نہیں اَنَّ اِنَاتَةَ الْحُکْم، یا ہم کہیں کہ نہیں ما سے مراد وہی روایت ہے، جس روایت کی بات ہو رہی ہے، تو ہم کہیں گے اگر اس روایت کو لینا ہے تو معصوم نے اس کو لینے کی وجہ بتا دی. کیوں لینا ہے؟ کہ حکم خود کو مربوط کر دیا بالاشتہار، چونکہ وہ مشہور ہے. تو اس کا مطلب ہے شہرت من حیث شہرت بھی اہمیت رکھتی ہے. روایتیں دونوں ایک جیسی تھیں، دونوں معیار حجیت پر پوری تھیں، لیکن ایک میں شہرت تھی اور ایک میں نہیں تھی. امام نے فرمایا جو مشہور ہے اس کو لو. اس کا مطلب ہے شہرت میں بھی طاقت ہے. اب جب طاقت ہے تو اس کا مطلب کہ شہرت جہاں بھی ہوگی اس میں طاقت ہوگی، چاہے وہ روایت میں ہو چاہے وہ فتویٰ میں ہو. لہذا اگر فتویٰ بھی مشہور ہو گیا تو اس روایت کے مطابق پھر وہ بھی قابل عمل ہے اور خود کا مصداق ہے. صلی اللہ علی محمد و آل محمد.